تو آج اپنا 8واں درس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اس سے پہلے کہ اب ریویو کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. کہاں پہ آگے رکے تھے ہم؟ تنوین یا نون ساکن کے قاعدے ہو گئے تھے اور 4 قاعدے پڑھ لیے تھے. اس میں سے اظہار کے تعریف بھی ہو گئی, اظہار کی مثالیں بھی ہو گئے. گزشتہ بھائی بادشاہ بھائی مشورہ کرے انشاءاللہ جو بزرگ شہریوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے قرأت کا مسابقہ اپنے پاس مسجد عالمگیر میں انشاءاللہ 8 جنوری کو رکھا گیا ہے, ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی, اور صبح 9 بجے سے 1 بجے تک انشاءاللہ 9 بجے سے 1 بجے تک, اور سب کے لیے کھلا رہے گا, اوپن. اخبار میں بھی ڈالیں گے, کوئی باہر سے بھی 60+ رہنا اس میں. صرف ان لوگوں کو داخلہ ہے جو 60+ ہوں گے. ساتھ میں آدھار کارڈ لا لینا. آدھار کارڈ لانا, نہیں عمر کی صداقت کے لیے آدھار کارڈ کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو ویسے آپ حضرات بھی مشق کیجئے. میں ایک سورہ دوں گا اپنے پاس, کون سا سورہ آپ لوگوں کا پسند کا ہے وہ سورہ پورے پڑھنا انشاءاللہ تعالی. اچھا, دوسرا کینڈیڈیٹ بھی پڑھ سکتا ہے وہ؟ دوسرے کینڈیڈیٹ جو انہوں پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھ لینے دیجیے. ہم جو دے رہے ہیں وہ پڑھنا ہے وہ تو پڑھیے. آپ حضرات بھی پڑھیے. بولے اپن 60+ لیں گے, ان کو کاؤنٹ ان کو کریں گے, لیکن جو انڈر 60 ہے ان کا مظاہرہ تو ہوتا, مسابقے کے باہر رہیں گے انہوں, مگر تلاوت تو کرنے کا شرف ملے گا نا انشاءاللہ تعالی. تو اخفاء میں جی ہو 15 مثالیں. تو اب میں 15 مثالیں نون ساکن اور تنوین کی لکھ دوں آپ لوگوں کے علم کے لیے, کیونکہ آپ آئندہ اگر ڈھونڈنا چاہے تو ان کے علاوہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو آپ کی آسانی سے میں جو ہے نا دکھا دیتا ہوں. پہلے اخفاء کے 15 حروف ہیں, تو ہم جو ہے پہلے 5 حروف کی مثالیں لکھیں گے. تا, ثا, جیم, دال, ذال. 15 میں کے 5 حروف ہیں. کیا ہے بولیے؟ یہ کیا ہے؟ تا, ثا, جیم, دال, ذال. اب ہر ایک کی ایک نون ساکن کی مثال, ایک تنوین کی مثال. اس میں نون ساکن کی مثال ہو گئی انت, اور تنوین کی مثال ہو گئی نارا تلوى. ایک مثال ہو گئی نون ساکن کی. پڑھیے کیا ہے؟ انتا نہیں بولنا, نون کے مخرج کو زبان نہیں لگانا. انت, سمجھ میں آنے کے لیے آپ زبان کو کہیں بھی نہیں لگانا, بیچ میں رکھیے. انت نارا, زبان کہیں نہیں لگ رہی. زبان آپ کی کہیں نہیں لگی تو سیدھا ناک کے بانسے میں آواز جاتی. نارا تلوى. اس کی مقدار کیا ہے؟ اخفاء کی مقدار کتنا اس میں چھپانا ہے؟ 1 الف یا 2 حرکات. کیا ہے؟ 1 الف یا 2 حرکات.
نارا تلوى. تو بھی کہاں ہے آپ کی بھی آپ کی آداب میں سے نماز کے قرآن کے پڑھنے کے آداب میں سے کہ آپ سر اوڑھ کے بیٹھنا چاہیے. تو نون ساکن کی مثال ہو گئی, تنوین کی مثال ہو گئی. یہ تا کی مثال ہو گئی. اب سا کی مثال کیا ہے؟ من ثمر. کیا ہے؟ من ثمر. کیسا ہو رہا؟ کیا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن تنوین کے بعد نہیں میں کیا بولا, دو ہی باتیں بولنا. قاعدہ کیا ہے اور کیسا ہو رہا؟ کیا قاعدہ ہے, کیسا ہو رہا؟ بولیے پورا. نون ساکن یا تنوین کے بعد سا آیا, بس دو ہی چیزیں یاد رکھو. اب اخفا ہو رہا ہے, کیفیت کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد سا آیا. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آتا ہے اخفا کا, تو اس میں دو ہی باتیں بولنا ہے. پہلے تو قاعدے کا نام بولنا ہے, دوسرا قاعدے کی کیفیت بولنا ہے. 15 میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. بالکل, یہ ہو گئے نون ساکن کی مثال. اب اس کے بعد کیا ہے؟ شاباش. ماء ثجاجا. تنوین کی مثال ہوگی. بیٹھ دوں؟ چلیے. اس کے بعد کیا ہے؟ جیم ہے. نون ساکن کی مثال من جوع. من جوع. سورہ قریش میں ہے نا, من جوع. کیسا بولیں گے, بولیے. من جوع. نون ساکن کا جو ورڈ ہے جیم کا, وہ جیم کے اوپر ہے نا نون ساکن ہے نا, نہیں کہ من پڑھنا ضروری ہے. من کے علاوہ نہیں بنا سکتے. نہیں, یہاں پہ سینٹر نون ساکن ہے نا. ہاں نون ساکن. قاعدے کا مرکز خود سینٹر پوائنٹ نون ساکن ہے یا تنوین ہے. تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد جیم آ رہا. نون ہونا ضروری ہے. نون ساکن, نون ساکن ہونا ضروری ہے. نون ساکن ہونا ضروری ہے. اگر آپ نون متحرک ہوا تو کیسا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ بھی بول سکتے تھا. ہاں بالکل. جب شین کی آپ مثال دیں گے, شین کی, وہاں پہ انشاءاللہ آتا. یہاں پہ اب نون ساکن کیوں ضروری ہے؟ اگر نون ساکن نہیں ہے, متحرک ہو گیا, زبر زیر پیش لگ گیا, تو اب کیسا پڑھیں گے اس کو؟ ہاں, مینا جو ہو گیا تو اخفا کیا ہو رہا؟ اخفا نہیں ہو رہا. تو یہاں پر اخفا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکن رہے. انشاءاللہ جیسا کہ تنوین میں بھی بتائیے. اب دیکھو, اب یہ ہوتا تھا نا. جی آؤ, اب اپن جیم کی مثال دے رہے نا بھائی, تو جیم کی مثال رکھیں گے. حبا جما. کیا ہے؟ پڑھیے. حبا جما. خالی جمع نہیں بول سکتے. خالی جمع نہیں بول سکتے. نہیں بھائی, جما بولے تو آپ کو اخفا کیا ہو رہا؟ اس کے پہلے
حروف کے پہلے یہ جیم کے حرف کے پہلے ساکن رہنا یعنی تو یا ساکن ہونا یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش ہونا، یہ لازم ہے سے پہلے ورڈ پہ. پہلے ورڈ. پہلا جو حرف، پہلا جو لفظ ہے اس کے آخر حرف پہ یا تو نون ساکن ہونا یا تو تنوین ہونا. اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آنا، جیسے یہاں پہ جیم آیا حبا جما، تو اب یہ دو ملنے کی وجہ سے یا اخفا ہو رہا. یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ اخفا کا پوائنٹ ہے. یہ تنوین اور حرف اخفا جمع ہو رہے ہیں تو یہ اخفا کا پوائنٹ ہے. تو یہ اس میں آواز کو ہے نا ناک پہ دبا کے رکھنا، ناک میں چھپانا. چھپا کے حبا، میں بار بار زبان منہ کھول کے کہہ گئی ہوں مثال، آپ کو معلوم ہونا کہ زبان کہیں نہیں لگنا. حبا بولے تو نون کے مخرج کو لگ جا رہی، نون کے مخرج کو نہیں لگنا زبان. حبا، بن اور بم میں فرق ہے، دیکھو یہ صحیح ہے. حبا بہت آسان اس کا طریقہ ہے، زبان کو بیچ میں رکھو. آپ بتانا، میں آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں. کیسا رہتا انمتا، انمتا کا کیسا رہتا؟ انمتا میں اخفا ہی نہیں ہے نا. نون ساکن کے بعد عین ہے نہیں اخفا میں. اچھا انمتا میں کیا قاعدہ ہے بولیے؟ ظاہر ہے. ہاں اپن پڑھ چکے ہو، اظہار کے 6 حروف ہے، حمزہ عین ہا غین خا. انعمتا میں نون ساکن کے بعد عین ہے تو وہاں پہ ظاہر ہو گیا، حروف اظہار ہے. یہ حروف اخفا ہے. یہ جیم کی مثال ہوگی. اس کے بعد میں من دونی، ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ہے سر میں. ایک سیکنڈ بادشاہ بھائی. من دونی کیا قاعدہ ہے اس میں؟ اخفا ہے، نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد دال آیا. یہ طریقہ آپ لوگ ازبر کر لیجئے، سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے. اچھا بہت آسان ہے. آپ جب کسی کو سمجھیں گے تو بہت آسان سے سمجھ میں آیا تھا. 2 ہی باتیں ہیں، جتنے قاعدے ہیں ان قاعدوں میں 2 ہی باتیں آپ کو بولنا ہے. پہلے تو قاعدے کا نام بولنا ہے، دوسرے قاعدے کی کیفیت بولنا ہے. قاعدہ کیسا ہو رہا، چاہے وہ نون ساکن کا قاعدہ ہو یا میم ساکن کا ہو یا ادغام ہو، اظہار ہو، اقلاب ہو، کوئی بھی ہو. 2 ہی باتیں بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ قاعدے کا نام، قاعدے کی کیفیت. جی یہ ہو گیا. امین بولیے. اپن آپ جیسا سمجھا رہے نا پورے، یہ آواز ایسا نکالا، یہ آواز ایسا نکالا بولتے ہیں. اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام جب پڑھے ہوں گے تو یہ انداز سے پڑھے بول کے کریکٹ کیسا ہم لوگ لنک کر سکتے ہیں اس کو؟ تو وہ شجرا ہے نا، پورا میں شجرا آپ کو میں فوٹو لا کے بتاتا ہوں انشاءاللہ. کیا ہے وہ زمانے کا ہے نا، فون سے کوئی آپ کو ہے نا کہ آپ بول رہے تھے پورا سر کو دے رہے ہیں اس میں. آپ سنیے. تو اس زمانے میں کیسا ہوا ہوگا؟ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو قرأت کا امتحان کامیاب کرتے ہیں ان کو ایک شجرا دیا جاتا ہے، اچھا معلوم نہیں. ایک سرٹیفکیٹ، ایک لنک ڈاکیومنٹ جس کو بولتے ہیں نا. بھائی گھر کس سے خریدے آپ؟ شجرا کریکٹ ہے، شجرا بول سکتے ہیں. شجرا بہترین لفظ ہے اس کے لیے. تو وہ شجرا کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی تک جا کے ملتا. اللہ عز و جل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل اللہ عز و جل نے جبرائیل کو القاء کیا، جبرائیل کو سکھایا. جبرائیل ایک امانت دار فرشتہ ہے، اس کے ذمے اللہ کے کلام کو حضور تک پہنچانا ہے. کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو حضور تک پہنچانا ہے. اللہ عز و جل نے اپنے کلام کو کہاں رکھا ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ سے اللہ عز و جل نے جبریل کو سکھایا، جبریل کو القاء کیا. اور یہ کیا ہے؟ یہ میڈیٹر ہے. کیا ہے؟
ان کے ذمے سیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھانا ہے. یہاں سے یہ جبرائیل قرآن مجید جیسا جیسا نازل ہوتا گیا، سب سے پہلے 5 آیتیں آئیں. تو 5 آیتیں جب آئیں تو حضور غار ثور میں تھے، یہ تو معلوم ہے سب کو، غار ہرا میں تھے. غار ہرا میں تھے حضور کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے جب ہو گئے اور نبوت کے جب آپ پہ زمانہ نبوت کا قریب ہو گیا، آپ نبی بنائے جانے والے تھے، تو آپ کو ایسے خواب آنے لگے جو دن کے اجالے میں اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی تھی. یہ تمام تفصیلات ہیں، سب کو معلوم ہے. تو اس صورت میں آپ بیزار، مطلب کہ جو کلچر تھا اس وقت عرب کا، اس کلچر سے آپ تھوڑا سا اکتا گئے تھے. مایوس تو نہیں تھے، لیکن وہ اس تہذیب و تمدن سے بیزار ہو گئے تھے. جو بھی جہالت تھی اس جہالت کو آپ پسند نہیں کرنے لگے تھے. شروع سے بھی پسند نہیں کرنے لگے تھے، لیکن اب نبوت کے قریب جو ہے وہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تھی. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس مالک حقیقی کی طرف لگائیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو آپ اس کی خاطر غار ہرا جاتے اور جہاں جا کر وہاں پر غار میں خلوت گزیں ہو جاتے تھے. تو اس وقت آپ کی عبادت کی کیا کیفیت تھی، کیونکہ اس وقت تک وحی کا نزول ہوا نہیں تھا، عبادت کے طریقے بتائے نہیں گئے تھے، نبی بھی نہیں ہوتے شاید نا، نبی بھی نہیں ہوئے تھے نا. تو اب کون سی عبادت کرنا؟ مکے میں تو سب بت پرستی تھی. تو آپ کیا کرتے تھے وہاں جا کے؟ تو مختلف روایتوں میں ہے، ابن شہاب زہری جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی وہ اس کو تعبد کا نام دیا ہے انہوں نے. یعنی آپ عبادت اس طرح کرتے تھے کہ ہم جس طرح 2 زانوں نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس طرح آپ بیٹھتے، آپ کے دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر ہوتے اور آپ کی نگاہ قلب اطہر پر ہوتی، اور آپ مراقبے کی کیفیت میں ہوتے، فکر کی کیفیت میں ہوتے کہ بھئی اس معاشرے کو، اس دنیا کے اندر یہ جو جہالت ہے، یہ جہالت کا اندھیرا کس طرح دور ہو جائے. اور مراقبہ کرتے، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اما جان آپ کو ٹفن بن کے دیتے. تقریباً آپ جتنا بھی وقت رہا، 5 دن 7 دن 8 دن 15 دن آپ غار ہرا پہ رہتے، اور پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو آپ آ جاتے تھے. تو غار ہرا اب جو کیفیت ہے، اب تو سیڑھیاں بنا دی ہے. میں خود بھی اس ناچیز فقیر کو بھی جانے کا موقع ملا ہے. پہاڑ پہ میں چڑھا ہوں، 4,500 فٹ کی بلندی پہ ہے وہ، قریب. تو اس وقت میں نہ کوئی راستہ تھا، نہ کچھ، نہ جنگل و بیابان، صحرا، پہاڑ، ظالم پہاڑ. کیسی گرمی ہوتی تھی اس وقت میں، آپ سوچئے. مکے کے قریب میں، مکے کے مشرق میں 3 میل کے فاصلے پر ہے، 3 کلومیٹر سمجھو آپ. نہیں، وہ غار ہرا ہے جو ٹوپی کے جیسا نظر آتا. ہاں وہ غار ہرا ہے، وہی ہے غار ہرا. ہاں جبل نور ہے، اس پہاڑ کا نام جبل نور ہے. غار کو غار ہرا کہا جاتا ہے. پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا بسم اللہ. جی وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو مختصر. یہ آپ غار ہرا میں فروکش تھے، آپ آرام کر رہے تھے، اور شب قدر کی رات تھی، رمضان شریف کی. جبرائیل آتے ہیں یہ جبل نور پہ، یہ غار ہرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. جبرائیل آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے بعد میں آپ سے کہتے ہیں کہ پڑھیے. کیا بولتے ہیں؟ پڑھیے، اقرا. تو میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ما انا بقاری. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ پھر بولتے ہیں کہ پڑھیے. تو حضور پھر بولتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں پڑھیے. تو پھر حضور بولتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل اپنے سینے سے لگا کے بھیجتے ہیں. بھیجنے کا لفظ ہے، دباتے ہیں زور سے. جب آج جبرائیل دبا کے چھوڑ دے، اس کے بعد پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے پہلی وحی کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ اب انہی 5 آیتوں پہ میں بات کروں گا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل القاء کرا دیے، پڑھا دیے، بعد میں یہ ہو جانا دیجیے، پڑھا دیے۔ اب اس میں اقرأ یا حمزہ پہ جھٹکا ہے، حمزہ پہ جھٹکا ہے۔ اب حمزہ پہ جھٹکا ہے نہیں ہے، کیسا معلوم ہونا؟ بادشاہ بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں کہ کیسا معلوم ہونا؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی اقرأ، تو یہاں پہ حمزہ پہ خود بخود جھٹکا آ گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سکھائے تو حضور نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق، یہاں پہ قلقلہ ہے، یہاں پہ بھی اقرأ، یہاں پہ بھی قلقلہ ہے، یہاں پہ بھی قلقلہ ہے۔ تو میں جس طرح سے آج پڑھ رہا ہوں اقرأ خلق، تو من عن میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تلاوت کیا ہے۔ کس طرح تلاوت کیا ہے؟ یہاں پہ جھٹکا دے کے، یہاں پہ قلقلہ کر کے، یہاں پہ قلقلہ کر کے۔ کیوں؟ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سکھایا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کو جس طریقے سے پیش کیا، اس طریقے سے آپ نے پڑھا۔ جس طریقے سے آپ نے پڑھا اس طریقے سے اب یہاں سے یہ شجرہ شروع ہوتا۔ زمانے میں جو عربی زبان تھی تو وہ زبان کو کمپیریزن تقسیم ہوتی ہے، الگ ہی تھی زبان؟ نہیں، بالکل یہی زبان تھی بھائی۔ ان کی جو زبان تھی انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، تو وہی زبان تھی۔ لیکن ان کی جو زبان تھی قرآن مجید کی زبان، اس کی فصاحت اور بلاغت اور اونچے درجے کی تھی۔ ان کی جو کولوکیل لینگویج تھی عربی، اس کولوکیل لینگویج سے بالکل مطلب ہے کہ اس سے امتیاز اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو رکھا۔ لیکن مثال کے طور پہ اردو ہے، اب اردو ہم سب جانتے ہیں، اردو میں کولوکیل لینگویج کیا ہے کہ ہم یہاں کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں دکھنی ہے نا، یہ ہو نکو۔ اب کتاب میں کوئی بھی کتاب میں آپ پڑھیں گے ہو نکو، تو جس طریقے سے ایک معتبر زبان کا درجہ ہوتا ہے وہی درجہ عربی زبان کا تھا۔ قرآن کی زبان عربی رہی لیکن سب سے زیادہ فصیح و بلیغ رہی۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اس سے بڑھ کے تھا ان کے جو زبان سے بڑھ کے زبان، بالکل جو ان کی زبان جو مروج عربی زبان تھی اس سے ملتی جلتی تھی، لیکن قرآن کی اپنی زبان کی کوالٹی سب سے ہائیسٹ کوالٹی تھی، کیونکہ سمجھ میں بھی تو آنا تھا نا، تو وہ تو سمجھتے تھے عرب۔ حالانکہ وہ دوسروں کو عربی اس لیے کہتے تھے کہ عجمی اس لیے کہتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عرب ہی بولتے ہیں، دنیا میں بولنے کا جو حق ہے اور جو بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم عرب ہیں، یہ تو بات دوسرے لوگ بولتے ہی نہیں ہیں عربی، تو یہ عجم ہے، یہ گونگے ہیں، بولنے والے ہم ہیں، ایسا ناز تھا ان کو۔ اور ہر زمانے میں نبی کو وہی معجزہ دے کر بھیجا جاتا تھا جو اس وقت کی کمیونٹی میں سب سے زیادہ جس کی پبلسٹی اور اثر رہتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زبان کا بہت بڑا اثر تھا، بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے اس وقت میں، اور ہزاروں اشعار سینہ بسینہ یاد تھے ان کو ناز تھا اپنی زبان کے اوپر، تو اللہ نے قرآن کو ان کی زبان میں نازل کیا۔ تو یہ ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے ہر قرآن مجید کا ہر لفظ ہر حرف جبرائیل حضور کو سناتے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بخود یاد ہو جاتا. کیا ہوتا؟ اب ہم کیسا یاد ہوتا؟ اب کمپیوٹر میں فیڈ کر رہے ہیں, کیسا محفوظ رہ رہا؟ آپ کے فون میں پوری دنیا محفوظ رہ رہی. وہ تو اللہ کے فرشتے تھے, وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو جبرائیل سناتے وہ حضور کے دل پہ نقش ہو جاتا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاتبان وحی کو بلاتے اور لکھوا دیتے. ساتھ ہی ساتھ 5 حضور کے خاص شاگرد تھے جو اس سلسلے میں جن کا کوئی ثانی نہیں تھا. بھائی دوسرے صحابہ بھی قاری تھے, لیکن یہ جو قرأت اور فن قرأت ہے یا قرآن کو صحیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے, وہ ان صحابہ نے سب سے زیادہ محنت کی. اس میں پہلے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, جی ہو, یہ سب کاتب قرآن. نہیں, یہ سب قاری ہیں, قراء ہیں, اور یہ سب اساتذہ ہیں جن کی روایتوں سے ہم تک قرآن مجید پہنچا ہے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ صحابہ تو سب قاری تھے, لیکن جو اسپیشلائزیشن تھا قرأت کے اندر وہ ان صحابہ کو تھا. ابی بن کعب ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت علی ہیں, زید بن ثابت ہیں. نہیں, یہ لوگ قاری تھے, کاتب بھی تھے. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاتب تھے, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب تھے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. نہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں ہے. ہاں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اب ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو وہ ابی ابن کعب کے پاس جائے, اور حضور نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن سناؤ, کیونکہ اللہ نے مجھے تم سے قرآن سننے کا حکم دیا ہے. تو کیا لیول ہے. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا کہ آپ کو یہ میڈل ملا تھا حضور کی طرف سے کہ یہ میری امت کا قاری ہے. کیا ہے؟ امت میں ایسا پڑھنے والا پھر کوئی پیدا نہیں ہوگا قیامت تک. تو یہ 5 صحابہ تھے. اس کے بعد یہ حضور ہو گئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, جس طریقے سے حضور نے پڑھا ہے یہ 5 صحابہ نے اسی طرح سے پڑھا ہے. صرف 5 آیتیں نہیں بلکہ پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سنایا ہے, لفظ بلفظ, حرف بحرف. کیا سنا ہے؟ حرف بحرف. یہ صحابہ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے, اب آپ حضرات یہ شجرہ ملاحظہ کیجیے. یہ شجرہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ ناچیز محمد نصیر الدین منشاوی تک. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کا کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا گیا, آپ پر نازل ہوا, اور پھر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کو آپ نے, حضرت جبرائیل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اور پھر آپ کے بعد جو 5 قراء کرام جنہوں نے اس میں مہارت حاصل کی وہ یہ ہیں, جنہوں نے قرآن مجید سیکھا آپ سے اور قرآن مجید دوسروں کو سکھایا, اور اس شعبے میں آپ مہارت حاصل کی. اس میں یہ 5 جلیل القدر صحابہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ,
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف بحرف قرآن مجید تجوید اور قرأت کے ساتھ سنایا۔ پھر ان صحابہ کے بھی بے شمار شاگرد ہوئے، لیکن جن شاگردوں نے خاص طور سے اس فن مبارک میں، فن تجوید میں نام کمایا اور بالراست ان 5 صحابہ سے اکتساب فیض کیا، اس میں ہیں سعد بن عیاش الشیبانی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حبیب السلمی رضی اللہ عنہ اور زر بن حبیش الاسدی رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں بھی صحابہ کرام تھے۔ اس کے بعد چونکہ ہم امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پڑھتے ہیں، اس لیے اس شجرے میں ان کا نام دیا گیا ہے، اور ہماری قرأتوں کی جو روایت ہے وہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 7 ائمہ قرأت ہیں، جس میں امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا نام 5واں ہے۔ اس طرح امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہوئے، کیونکہ آپ نے ان تینوں سے فن تجوید و قرأت سیکھا، سعد بن عیاش شیبانی سے، عبداللہ ابن حبیب السلمی سے، زر بن حبیش الاسدی رضی اللہ عنہ اجمعین سے۔ تو آپ یہ تابعی ہو گئے۔ پھر امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو بکر شعبہ الکوفی ہوئے، پھر اس کے بعد یہ ان کے شاگرد ہوئے جنہوں نے سینہ بسینہ ابو بکر شعبہ الکوفی سے قرآن مجید کو سیکھا۔ پھر ادھر یہ حفص بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اس کے بعد ان کے یہ شاگرد ہوئے جنہوں نے سینہ بسینہ قرآن مجید کو سیکھا تجوید کے ساتھ اور قرأت کے ساتھ۔ چونکہ فن قرأت کی اور قراءات کی روایتوں میں سب سے آسان روایت حفص ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس لیے آپ ہی کی روایت سے قرآن مجید ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر ان تمام احباب کے ابو عمر عثمان الدانی شاگرد ہوئے، پھر ان کے دوش الانصاری شاگرد ہوئے اور ابو القاسم شاطبی ہوئے۔ اسی طرح ہوتے 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 المحقق محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک الحمدللہ قرآن مجید کو فن تجوید و قرأت سے سکھایا جاتا رہا، جو مشہور محقق ہے امام جزری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد یہاں بلبیسی، زکریا انصاری، طبلاوی، اور یہ پھر سلسلہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچا یہ سید عبدالحق مکی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ پھر استاد الکاظمی سے سید عبدالحق مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فن تجوید و قرأت سیکھا۔ پھر اس کے بعد ان سے سید عبدالحق مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سید کلیم اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا، اور ان سے میرے والد بزرگوار اور میرے استاد محترم قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا۔ پھر ان سے یہ فقیر محمد نصیر الدین منشاوی نے سیکھا۔ اس طرح میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ سلسلہ سینہ بسینہ محفوظ ہوتا ہوا فن تجوید و قرأت کا الحمدللہ یہ حضور علیہ السلام سے لے کر محمد نصیر الدین منشاوی تک پہنچا۔ تو یہ قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بھی 20 شاگرد ہوئے۔ اس میں سے ایک شاگرد کا نام ہے قاری محمد نصیر الدین
منشاوی. منشاوی کا سامنے میں آپ کا نہیں یہ قاری صاحب کا تخلص منشاوی جو ہے میرا تخلص ہے محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ, جو مصر کے بہت مشہور قاری تھے, بہت مشہور قاری, ویڈیو ہے جن کا احسان ساری دنیا پہ ہے. بالخصوص قاری صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ اور قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ, عبد الصمد سے پہلے تھے نا. ان کے ساتھ کے تھے, ان کے سینئر تھے سمجھو آپ. عبدالباسط عبدالصمد کے استاد تھے. صدیق منشاوی کے والد جو تھے, محمد صدیق منشاوی کے والد صدیق منشاوی, وہ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کے استاد تھے. اور یہ دونوں جونیئر سینئر تھے, مطلب ایک ساتھ سفر کرتے تھے. سنیں نہیں ہم قاری عبد الصمد صاحب سے کیا ساری دنیا میں عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں عمومی طور پہ, لیکن مخصوص اور اہل علم حلقے کے اندر محمد صدیق منشاوی بہت مشہور ہیں, اور دونوں بھی لاجواب ہیں کے پاس کیا ہے پوری دنیا میں. آپ صدیق منشاوی مار کے دیکھیے, کیونکہ عبدالباسط عبدالصمد صاحب بہت دیر تک رہے, اور ان کی آواز میں جو کشش تھی وہ ایک عام آدمی کو بھی کھینچ لیتی. ان کی صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ان سے 20 سال پہلے ہو گیا. ان کا 88 میں ہوا, ان کا 69 میں ہوا. تو صدیق منشاوی کو ساری دنیا میں اور زیادہ پھیلنے کا موقع نہیں ملا. ان کی آواز پہنچ گئی, لیکن وہ اگر بنفس تنفس ہوتے تو ان کو بھی دنیا بہت زیادہ جانتی تھی. تو ساری دنیا پہ یہ دونوں قراء کا بہت بڑا احسان ہے, شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ, شیخ محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں جب قرأت سننا شروع کیا تو بلکہ میں کیا ہر قاری عبدالباسط عبدالصمد سے ہی متاثر ہوتا ہے, ان کی سورہ زحا پڑھنے لگے. لیکن میں 10th کلاس میں آنے کے بعد میں ہمارے ایک دوست تھے نظام الدین, انہوں لا کے دیے یہ محمد صدیق منشاوی کی کیسٹ ہے بول کے, اور ہم وہ نام ہمارے استاد قاری محمد علی خان صاحب کے درس میں سنے تھے کہ بھائی محمد صدیق منشاوی بہت مشہور قاری ہے, اور وہ ان کو ہی پڑھتے تھے. الحمدللہ ان کی کیسٹ ملنے کے بعد بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اب اتنے رنگے گئے کہ ہم خود منشاوی ہو گئے. مصر گئے, ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے لکھ کے دیا محمد نصیر الدین منشاوی. المنشا وہاں کے مقام کا نام ہے اصل, لیکن نسبت ایسی ہے کہ ان کی نسبت سے جو ہے نا ہم نصیر الدین منشاوی کہلائے. اب یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا آپ کو چین کیسے چل رہی, کہیں بھی نہیں ٹوٹی چین. اب یہاں پہ قاری محمد نصیر الدین کے بعد میں یہاں پہ آپ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 10 لوگ شاگرد ہیں پورے. اس میں کوئی ایک شاگرد آگے بڑھ جاتا ہے, پڑھتا ہے, کرتا ہے. مثال کے طور پہ ریاض آگے بڑھ گئے, ہوم ورک کر لیے, آگے بڑھ گئے. ریاض کا نام, اب انہوں آگے ٹیسٹ لکھیں گے, ایگزام دیں گے, امتحان ہمارے پاس پڑھیں گے, مشق کریں گے, تجوید اب تو سیکھ رہے ہیں, مشق بھی کریں گے, پڑھنا سیکھ جائیں گے, امتحان پاس کر لیں گے امتحان. اس کے بعد میں یہاں پہ قاری ریاض ہوں گے. تو اب قاری ریاض کیسا پڑھ رہے ہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق. نصیر الدین کیسا نہیں پڑھ رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ بھی ویسا پڑھ کے سکھا رہے ہیں نا. بھائی ساری دنیا میں جتنے قراء ہیں سب وہی سکھا رہے ہیں. ہم تو آپ کو دیکھ کے بولیں گے نا, بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بولے ہیں آپ کو قاری نصیر الدین صاحب. اب یہاں پہ آتھینٹک کون ہو گئے, جو آپ جو لفظ استعمال کرے آتھینٹسٹی کا, تو یہاں پہ آتھینٹک کون ہو گئے. کلیئرٹی ہو گیا. اب یہاں آپ کے سامنے آتھینٹسٹی کس کی ہے, قاری محمد نصیر الدین منشاوی کی ہے. انہوں جو بولیں گے آپ کو من وان سننا ہے, کیونکہ آپ ایک صاحب علم صاحب فن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بلائنڈ ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے کچھ بھی. تو اب یہ جب آپ پڑھ لیں گے تو اب یہ قاری ریاض ہو جائیں گے. قاری ریاض اپنی اولاد کو سکھائیں گے یا شاگردوں کو سکھائیں گے. قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. Hmm.